بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ۔ عزو الدولہ کی امراء میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کی سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے۔ یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہوئی تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئی، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عزو الدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر عزو الدولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی۔ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور عزو الدولہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر عزو الدولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ یہ 100 دینار لے کر یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دے اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئی، یعنی دیر سے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیرے گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا میرا دل تیرے طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عزو الدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عزو الدولہ کے پاس جا کر پورا واقعہ سنایا۔ عزو الدولہ نے اس شخص یعنی قاتل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گاٹ لگائی ہوئی اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کڑے رہنے سے پریشان ہو گئی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، پوری تفصیل بیان کر دی۔ عزو الدولہ نے کہا جاؤ سفر خدا، نہ کسی نے کچھ سنا نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ انہیں اس واقعے کا حاصل یہ ہے بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین یا رب العالمین۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔